معزز مکرم سامعین اعظام، اسلام کے غیور نوجوان دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جمعۃ المبارک عید المومنین کے دن مجھے کچھ کہنے اور آپ لوگوں کو کچھ سننے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے زبان پر وہ بات لائے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک نے قرآن شریف کو مقدس کتاب، مقدس کلام بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی کتابیں آئے ان تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے عرفہ کتاب، سب سے بلند کتاب، سب سے اونچا مقام والا کتاب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اتاری گئی ہے، وہ کتاب تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ بڑے بڑے کتابیں دنیا میں 4 کتابیں آئے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ ان 4 کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب کو اللہ پاک نے قرآن کو بنایا۔ اور قرآن جس زمانے میں آیا وہ زمانہ زمانوں میں اعلیٰ۔ قرآن جس مقدس سرزمین پر اترا وہ مقدس سرزمین سارے سرزمینوں میں اعلیٰ۔ قرآن جس امت کو دیا گیا وہ امت تمام امتوں میں، تمام جماعتوں میں، تمام فرقوں میں، تمام نبیوں کے امتوں میں اعلیٰ۔ اور قرآن جس پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا گیا وہ پیارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ۔ اور جس امت کو یہ کتاب دی گئی ہے وہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ قرآن میں جن صحابہ کا تذکرہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، یہ صحابہ جتنے بھی نبیوں کے اصحاب گزرے ہیں، جتنے بھی نبیوں کے دوست گزرے ہیں، ساتھی گزرے ہیں، ان تمام ساتھیوں میں سب سے اعلیٰ ساتھی ہے۔ اللہ پاک نے وہ قرآن ہم جیسے گنہگار انسانوں کو عطا کیا۔ قرآن جس غار میں اترا وہ غاروں میں اعلیٰ۔ مولانا انظر شاہ قاسمی فرماتے ہیں ان کے ابا جان جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، حج کے لیے لوگ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے کوئی VCR خرید کر لاتا ہے، کوئی موبائل خرید کر لاتا ہے، کوئی لیپ ٹاپ خرید کر لاتا ہے، کوئی کمپیوٹر خرید کر لاتا ہے، کوئی سسٹم خرید کر لاتا ہے، کوئی گھڑی واچ خرید کر لاتا ہے۔ مولانا کے ابا جان جب وہاں گئے تھے، مکہ گئے تھے، مدینہ گئے تھے، مٹھی لے کر آئے تھے۔ مولانا کو جب مٹھی بتایا، مولانا انظر شاہ قاسمی فرماتے ہیں جب میں نے اس مٹھی کو دیکھا، اس مٹھی کے اندر سے مجھے خوشبو آ رہی تھی، خوشبو ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان یہ مٹھی تم کہاں سے لائے ہو؟ ابا جان نے فرمایا یہ مٹھی غار ہرا کی مٹھی ہے، جس غار کے اندر قرآن کی پہلی آیت اتری تھی، وہ غار کی مٹھی بھی خوشبودار بن جاتی ہے۔ اور جس نبی پر قرآن اترا تھا اس نبی کے پسینے سے بھی خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، جو مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جس مسلمان کی زبان سے قرآن کی آیتیں نکلتی ہیں، جو جیتا بھی قرآن کے لیے ہے، مرتا بھی قرآن کے لیے ہے، بچپن میں قرآن پڑھا، جوانی میں قرآن پڑھا، بڑھاپے میں قرآن پڑھا، مرتے مرتے قرآن پڑھ کر مرے گا۔ خدا کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ خبر سے اٹھے گا اس کے منہ سے عنبر کی خوشبو نکلے گی، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو نکلے گی۔ اللہ پاک لوگوں سے کہیں گے 50,000 برس کا وہ قیامت کا دن ہوگا، خوفناک دن ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، لوگ ترس رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوب گئے ہوں گے۔ اس عالم میں، پریشانی کے عالم میں، پریشانی کے دن میں اللہ پاک فرمائے
فرمائیں گے, اعلان کریں گے, قرآن پڑھنے والوں, قرآن کے لیے جینے والوں, قرآن کے لیے مرنے والوں, آج کھڑے ہو جاؤ. اللہ پاک ان سب کو کھڑا کرے گا, ان کے منہ سے خوشبو نکلے گی اور اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا اور گھوڑوں پر سوار کرائے گا اور کہے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. وہ اللہ کے قرآن پڑھنے والے میرے پیارے بندے, قرآن پڑھتا جا, جنت کے درجے چڑھتا جا. تو گھوڑے پر جتنا دور سواری پر جائے گا, جتنا دور سوار کرے گا, والناس تک قرآن کے آخر تک پڑھتا جا, جنت کے درجے چڑھتا جا. اللہ پاک حافظ قرآن کا مقام اتنا اونچا کیا ہے. قرآن پڑھنے والا بھی اعلیٰ ہے, قرآن سننے والا بھی اعلیٰ ہے, قرآن سے جس کا تعلق جڑ جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. ہم لوگ قرآن کی قدر نہیں جانتے. قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے کتابیں موجود ہیں, ہر کتاب میں شک, ہر کتاب میں ڈاؤٹ, پورے کتابیں بدل دی گئی ہیں, مگر ایک قرآن ایسا کلام ہے جس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا. جاؤ افغانستان کے 7 سال کے بچے کو کھڑا کرو, انگلینڈ کے 6 سال کے بچے کو کھڑا کرو, امریکہ کے 10 سال کے بچے کو کھڑا کرو, پورے دنیا کے کونے کونے سے بچوں کو جمع کرو, ان سے قرآن سننا شروع کرو. ہر بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا, الحمدللہ رب العالمین کوئی نہیں پڑھے گا. قرآن کے ایک حرف میں بھی کسی کو شک نہیں. دنیا کے جتنے کتابیں ہیں ان کتابوں کو دریا کے اندر ڈال دو, 100 سال گزرنے دو, 100 سال گزر گئے, بلاؤ, بائبل آ جا, بائبل نہیں آئے گی, انجیل آ جا, انجیل نہیں آئے گی, توریت آ جا, توریت نہیں آئے گی. جتنے بھی کتابیں ہیں پورے کتابیں فنا ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے, ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. جتنے لائبریری میں, جتنے کتب خانوں میں, جتنے قرآن کے مصحف موجود ہیں, جتنے کتابی شکل میں کتابیں موجود ہیں, ان کو دریا کے اندر ڈال دو. 100 سال گزرنے کے بعد بلاؤ, قرآن آ جا, 6 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے گا, الف لام میم سے والناس تک پڑھتا چلا جائے گا. یہ مقدس کتاب ہے جو مٹنے کے لیے نہیں آیا, لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے آیا. ہم انسان نکمے ہیں جو قرآن کی ہدایت کو نہیں سنتے. ہم انسان گنہگار ہیں, نافرمان ہیں جو قرآن کی آواز کو سننا ہی نہیں چاہتے. قرآن کیا پیغام دیتا ہے؟ آج لوگ پیغام دیتے ہیں بہت سارے. یہ امریکہ کا پیغام ہے, یہ یورپ کا پیغام ہے, یہ اہل سعود کا پیغام ہے, یہ افریقی لوگوں کا پیغام ہے, یہ فلاں حکومت کا پیغام ہے. تمام پیغامات کو انسان لے رہا ہے. خدا کی قسم جو قرآن پیغام دیتا ہے, اس قرآن کو سنو تو صحیح, اس قرآن پر عمل کرو تو صحیح. قرآن بتاتا ہے اے مسلمان جو تو مظلوم بن رہا ہے, تو مارے کھا رہا ہے, جو کافروں کا غلام بن رہا ہے, کافروں کے قدمے تلا جا رہا ہے, روزی کے لیے کافروں کے قدم چوم رہا ہے, خدا کی قسم اگر تو قرآن پر عمل کر لیتا, قرآن کو سینے سے لگا لیتا, قرآن کو اپنا رہبر بنا لیتا, ساری دنیا کی حکومت مسلمانوں کے قدموں تلے آ جاتی. یوں فرماتے ہیں مسلمان جب فجر کی نماز پڑھتا, جس طرح سے جمعہ میں مسجد بھر جاتی ہے, اسی طرح سے فجر کی نماز میں جب مسلمان آ جاتے, غیر مسلم لوگ یہ اس بات پر اعتماد رکھتے ہیں, اس بات کا بھروسہ رکھتے ہیں, جب مسلمان جمعے کی طرح فجر کی نماز پڑھنے والا بن جاتا, ساری دنیا کی حکومت مسلمانوں کے قدمے تلے آ جاتی. مسلمانوں کو آج کیا پتہ یہ قرآن کیا چیز ہے؟ سارے اخبار مسلمان پڑھ لیتے ہیں مگر قرآن صبح میں نہیں اٹھاتے. اس قرآن کے اندر 18,000 قسم کے علوم موجود ہیں, 18,000 قسم کے علوم موجود ہیں. اسی قرآن میں سائنس ہے, اسی قرآن میں جغرافیہ ہے. پوچھیں گے سائنس کہاں ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. یہ سائنس ہے جس کو اللہ پاک قرآن میں بیان فرماتے ہیں. اسی قرآن میں جغرافیہ ہے. پوچھیں گے جغرافیہ کہاں ہے؟ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا. اللہ پاک اسی قرآن میں جغرافیہ کا بیان کرتا ہے. اس قرآن میں سارا کچھ موجود ہے. کوئی سائنس کی کتاب ہے, کوئی سوشل کی کتاب ہے, کوئی میتھس کی کتاب ہے, کوئی فلاں کتاب ہے, کوئی علم تاریخ کی کتاب ہے, کوئی علم بیان کی کتاب ہے, کوئی علم منطق کی کتاب ہے, کوئی علم فلسفہ کی کتاب ہے. ارے مسلمانوں, یہ ایک ہی ٹاپک پہ کتاب ہوتی ہے, مگر قرآن ایک ایسا کلام ہے
جس میں جغرافیہ بھی ہے، جس میں منطق بھی ہے، جس میں فلسفہ بھی ہے، جس میں علم بیان بھی ہے، جس میں میتھس بھی ہے، جس میں حساب بھی ہے، جس میں سائنس بھی ہے، جس میں جغرافیہ بھی ہے، سارے علم اگر کسی کتاب میں موجود ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ 18,000 قسم کے علم اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھر کر رکھ دیا۔ ہمیں قرآن کا سمجھ نہیں ہے جس کو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ قرآن اللہ پاک نے لا ریب کتاب بنایا، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس کتاب میں نقطے کے برابر بھی کسی کو شک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے کے بہت سارے لوگوں نے جب قرآن کو اترا تھا اس قرآن کو مٹانے کی بہت سارے پلان کیے تھے، بہت سارے مشورے کیے، اور ان لوگوں نے اس زمانے میں کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اے لوگو اس قرآن کو نہ سنو، اے لوگو اس قرآن کے پیغام کو نہ سنو، اے لوگو اس قرآن کے حکم پر عمل نہ کرو۔ اس زمانے کا ابو جہل کہتا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وہ مسلمانوں قرآن کو نہ سنو تاکہ تم غالب آ جائے، اے مسلمانوں تم قرآن کے پیغام کو نہ لو، تم قرآن کے حکم پر عمل نہ کرو۔ اس زمانے کا ابو لہب کہتا تھا تم قرآن کے پیغام کو نہ سنو، اس زمانے کا عتبہ کہتا تھا تم قرآن کے پیغام کو نہ سنو، اس زمانے کے کافر کہتے تھے تم قرآن کے پیغام کو نہ سنو۔ سارے دنیا کے لوگوں نے کہا یہ قرآن غلط کتاب ہے، یہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، یہ قرآن جادوگری کے کلام ہے، یہ قرآن کو محمد الرسول اللہ نے بنایا تھا، محمد الرسول اللہ کے زبان سے نکلے ہوئے کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب سچی کتاب نہیں ہے، یہ جھوٹی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے سارے دنیا کے ظالموں کو، سارے دنیا کے عرب دانوں کو، سارے دنیا کے علم والوں کو، سارے دنیا کے سائنٹسٹوں کو، سارے دنیا کے سائنس دانوں کو یہ حکم دے دیا قل لا ان اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله بعضهم ولو كان لبعض ظهيرا۔ اللہ پاک نے سارے دنیا کو چیلنج دے دیا، اگر تم کہتے ہو یہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، تم کہتے ہو یہ قرآن غلط کتاب ہے، تم کہتے ہو یہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تم کہتے ہو یہ جادوگری کا کلام ہے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو سارے دنیا کے علم والے جمع ہو جاؤ، سارے دنیا کے اہل عرب جمع ہو جاؤ، سارے دنیا کے علم جاننے والے جمع ہو جاؤ، سارے دنیا کے عربی لکھنے والے پڑھنے والے جمع ہو جاؤ، جتنے بھی علم والے ہیں انسان بھی جمع ہو جائے، جنات بھی جمع ہو جائے، کروڑوں کے انسان ہو گئے، کروڑوں کے جنات بن گئے، تم سب جمع ہو کر اس قرآن جیسی ایک کتاب لا کر دکھاؤ، ساری دنیا حیران رہے گی، مگر قرآن جیسی کتاب کوئی لا کر دکھا نہ سکے۔ اس کے بعد بھی لوگ بولے یہ قرآن شک والی کتاب ہے، اس کے بعد بھی لوگ بولے یہ قرآن غلط کتاب ہے، اس کے بعد بھی لوگ بولے یہ قرآن انسانوں کا بنایا ہوا کلام ہے، اس کے بعد بھی لوگ بولے یہ قرآن انسانوں کا کلام ہے، یہ قرآن جادوگری کا کلام ہے، جادوگری کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک دوسرا چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، دوسرا چیلنج فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ پاک نے دوسرا چیلنج دیا اگر تمہیں اس قرآن میں ڈاؤٹ ہے پورا قرآن تو لانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن جیسے 10 سورتوں کو تو لا کر دکھاؤ۔ پوری دنیا حیران رہ گئی، قرآن جیسے 10 سورتوں کو نہیں بنا سکے۔ اس کے بعد بھی لوگ بولے قرآن محمد الرسول اللہ کا بنایا ہوا کلام ہے، اس کے بعد بھی لوگ بولے یہ قرآن جادوگری کی کتاب ہے، اس کے بعد بھی لوگوں نے کہا یہ قرآن محمد الرسول اللہ کے بنائے ہوئے الفاظ کلمات ہے۔ اللہ پاک نے ایک تیسرا چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ساری دنیا کو جمع کر لو، علم والوں کو جمع کر لو، پروفیسروں کو جمع کر لو، ٹیچروں کو جمع کر لو، ابو جہل جیسے لاکھوں انسانوں کو جمع کر لو، عتبہ جیسے کروڑوں انسانوں کو جمع کر لو، انسان بھی جمع ہو جاؤ، جنات بھی جمع ہو جاؤ، اس قرآن جیسی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس چھوٹی سی سورت جیسی کوئی سورت تو بنا کر لاؤ، ساری دنیا ایک 3 لائن کی سورت بنا کر نہیں لا سکتی۔ اتنی بڑی دولت مسلمانوں کے پاس ہے،
इन्ना अरज़ना अल-अमानता अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। ये कुरान इतनी ऊंची किताब है, अल्लाह पाक ने ज़मीन से कहा अरज़ना अल-अमानता अला समावात, हमने कहा ए आसमान तुझ पे कुरान उतारना चाहते हैं, आसमान आजिज़ आ गई। ज़मीन से कहा वल अर्ज़, ए ज़मीन तुझ पे हम कुरान उतारना चाहते हैं। वल जिबाल, और पहाड़ों से कहा ए पहाड़ हम तुझ पे कुरान उतारना चाहते हैं। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान, पहाड़ आजिज़ आ गए, ज़मीन आजिज़ आ गई, आसमान आजिज़ आ गया, सारी दुनिया के जितने भी मखलूक़ात हैं आजिज़ आ गए। कहा कि या अल्लाह इस कुरान के बोझ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आसमान ने कहा इस कुरान के बोझ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़मीन ने कहा इस कुरान के बोझ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहाड़ ने कहा इस कुरान के बोझ को, इसके बार को, इसकी ताकत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसान ने कहा या अल्लाह तो कुरान मुझे दे दे, मैं कुरान को बर्दाश्त करने की ताकत रखता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान इंसान को अता किया। व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। एक कमज़ोर इंसान आगे बढ़ा, खुदा से कहा ए खुदा तू मुझे कुरान दे दे, मैं कुरान के वज़न को बर्दाश्त कर लूँगा। इतनी बड़ी दौलत मुसलमानों के पास है, आज मुसलमान ज़ालिमों के हाथे कुचला जा रहा है, मुसलमान जालिमों के हाथ आज मारा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? तुम्हारे पास दौलत है फिर भी क्यों मजलूम बन रहे हो? तुम्हारे पास दौलत है फिर भी क्यों गरीब बन रहे हो? तुम्हारे पास दौलत है फिर भी क्यों भिखारी बन रहे हो? तुम्हारे पास दौलत है फिर भी काफिरों के कदम क्यों चूम रहे हो? तुम्हारे पास दौलत है फिर भी काफिरों के कदमों की तरह क्यों रोंदे जा रहे हो? अल्लाह पाक ने इसका भी हवाला दे दिया। नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। ये वो किताब है जिस किताब के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को अल्लाह इज़्ज़त अता करता है और बहुत सारे लोगों को अल्लाह ज़लील बना देता है। दोनों चीज़ें इस कुरान के अंदर मौजूद। एक करोड़पति आदमी जिसके पास लाखों का पैसा, माल है, दौलत है, प्रॉपर्टी है, प्लाट है, कार है, बंगला है, सब कुछ रहते हुए गलियों में जाकर भीख मांग रहा है, लोग उसको क्या बोलेंगे? भाई दीवाना है, पागल इंसान है, इसके पास माल, इसके पास दौलत, इसके पास पैसा, सब कुछ रहते हुए भी लोगों के सामने भीख मांग रहा है। इसकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, इसके बंगले किराए पे दिए हुए हैं, इसके प्लाट बहुत सारे पड़े हैं, बैंक बैलेंस में बहुत सारा फला पैसा बहुत सारा जमा किया हुआ है। पूरे कुछ होते हुए ये भीख अगर मांगेगा, घरों के पास जाकर कहेगा थोड़ा सा सालन डाल दो, एक रोटी का टुकड़ा दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, मस्जिद के बाहर खड़े होकर भीख मांग रहा है, लोग पागल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भाई जरूर बोलेंगे ना। पागल क्यों कहेंगे? तेरे पास पैसा है, भीख क्यों मांग रहा है? अगर नहीं है तो मांगे, वो अलग बात है पैसा फिर भी भीख क्यों मांगता है दौलत फिर भी भीख क्यों मांगता है माल फिर भी भीख क्यों मांगता है? फैक्ट्रियां मौजूद है, गलियों में जाकर 1 रुपया 2 रुपयों के लिए क्यों मरता है? लोग उसको बेवकूफ कहेंगे, लोग उसको पागल कहेंगे, लोग उसको कहेंगे तेरे पास माल है, दौलत है, उसको याद करो, वहां चले जा, हमारे पास आकर क्यों भीख मांग रहा है? मुसलमानों, खुदा की कसम, कुरान की एक आयत सारी दुनिया की हुकूमत से बड़ी है। कुरान के एक हरफ के सामने सारी दुनिया की दौलत हेच है, कुछ भी नहीं है। सारे दुनिया की दौलत को जमा कर लो, कुरान का एक हरफ का मुकाबिला भी नहीं हो सकता। पहाड़ के ऊपर अगर कुरान की एक आयत को नाजिल अल्लाह करता, आयत के नाजिल होने की वजह से पहाड़ भी फाश हो जाता, रेजे हो जाता, पहाड़ भी टुकड़े हो जाते, पहाड़ भी बुकनी हो जाते। इतना बड़ा कुरान, इतनी बड़ी दौलत वाली चीज़ तुम्हारे पास मौजूद है, फिर भी मुसलमान जलील क्यों हो रहा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। इसी की तफसीर में शायर ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर,
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ مسلمان تھے قرآن کو سینے سے لگانے والے، جب وہ دکانیں کھولتے تھے تو قرآن سے روشنی لیا کرتے تھے، جب وہ گھر بناتے تھے قرآن سے روشنی لیا کرتے تھے، جب وہ شادیاں کرتے تھے قرآن سے شادی کو روشن بنا دیا کرتے تھے، جب وہ مسجد میں آتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جب مسجد کے باہر جاتے تھے قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے، جب وہ گلیوں میں جاتے تھے قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے، جب وہ گلیوں میں جاتے تھے اپنے نگاہ کو نیچے رکھ کر جایا کرتے تھے، جب وہ الیکشن میں فلاں دوسرے جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے، حکومت کے سیٹ پہ بیٹھتے تھے، قرآن سے روشنی دیا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان قرآن کو میت کے لیے بنا لیا، آج کا مسلمان میت کے موت کی حالت میں جب جان نکلنے میں سختی ہو جاتی ہے اس وقت یاسین پڑھنے کے لیے قرآن کو بنا لیا۔ آج کا مسلمان اپنے گھر میں قرآن خوانی اوپننگ کے لیے صرف قرآن کو بنا لیا۔ مسلمان تجھے نہیں پتا پیدا ہونے سے لے کر ماں کے پیٹ سے نکلنے تک، خبر کے پیٹ میں جانے تک یہی قرآن ہمارا رہبر ہے، اس کو اپنا رہبر اگر کوئی بنائے گا ساری دنیا کی حکومت اس کے قدموں تلے آ جائے گی۔ آج اتنا مسلمان ذلیل ہوتا جا رہا ہے، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان تھے زمانے میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مسلمان تھے معزز بن گئے، وہ مسلمان تھے حکومت کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں آ گئی، وہ مسلمان تھے حکومت ان کے قدموں تلے آ گئی۔ ہم خوار ہوئے، ہم ذلیل ہوئے، ہم مار کھا رہے ہیں تارک قرآن ہو کر، قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ مسلمانوں آج ہمیں پھر قرآن کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، آج ہمیں پھر قرآن کی تعلیم کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اللہ سے جو دور ہوا اس کو ادھر جانا نہیں ہے، لوٹ کر واپس آنا ہے۔ اس کو امریکی تہذیب کو چھوڑ کر محمدی تہذیب کو اپنانا ہوگا، اس کو انگریزی طریقوں کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کے کلام کو سینے سے لگانا ہوگا، اپنے گھروں سے ٹی ویوں کو نکال کر قرآن مقدس کتاب کو لا کر رکھنا ہوگا۔ ہاں ہمارے بیٹیوں کی شادی میں ہم قرآن تو ضرور دیتے ہیں، قرآن کو ڈرائیور بنا دیا، پیچھے سے یہاں پیسہ بھی دے رہے ہیں، یہاں جہیز میں VCR بھی دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں، ٹی وی بھی دے رہے ہیں۔ قرآن کو ہم نے ڈرائیور بنا دیا، ان غلط چیزوں کو، باجے کو، گھوڑے کو، جوڑے کو، جتنے بھی ہیں اس کو پیسنجر بنا کر ہم دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس سے کام نہیں چلے گا مسلمانوں۔ اللہ پاک دلوں کے ایک ایک رگ کو جاننے والا ہے، ہمارے ایک ایک سانس کو جاننے والا ہے، اسی اللہ نے ہم کو بنایا، اسی کے سامنے جا کر ہمیں چہرہ دکھلانا ہوگا۔ قرآن پر عمل شروع کرو۔ قرآن سے جس کا رشتہ جڑ گیا وہ تمام لوگوں میں مقدس بن جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے راستے میں جا رہا ہے، کوئی کاغذ پڑ گیا تو اس کاغذ کے اوپر انگریزی لکھی ہوئی ہے، تیلگو لکھا ہوا ہے۔ انسان اچھا بوٹ شوٹ پہن کر جا رہا ہے تو کاغذ کو دیکھا، اس پہ پیر رکھ کر سامنے چلا گیا، اور تھوڑا آگے گیا، ایک ہیروئن کا فوٹو اس کو نظر آیا پیپر میں، اخبار میں، ینگ سٹار ہیروئن ہے، بڑی خوبصورت ہے، وہ راستے میں پڑا ہوا ہے پیپر، اس کے اوپر اس کا چہرہ ہے، خوبصورت ینگ سٹار ہیروئن، اس کے اوپر پیر رکھتا ہے چلے جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور تھوڑا آگے گیا، وہاں دیکھا کرکٹ کے کھلاڑیوں کے فوٹوز پڑے ہیں پیپر میں ڈالے ہوئے، کرکٹ کے کھلاڑی کا فوٹو وہاں پڑا ہے جس کو لوگ فلاں فلاں کہتے ہیں، یہ سپر سٹار ہے، بہت اچھا ہیرو ہے، بہت اچھا کھلاڑی ہے، بہت اچھا سکس مارنے والا ہے، لوگ بڑی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں۔ وہ پیپر سامنے پڑا ہے، وہ پیپر کے اوپر پیر رکھتا ہے چلے جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی مسلمان جا رہا ہے، تھوڑا سامنے گیا، ایک پیپر نظر آیا، اس پیپر کے اوپر پرانا کاغذ ہے، گھٹیا پیپر ہے، اس پیپر کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلمان دیکھتا ہے، اس کے پیر میں بریک لگ جاتے ہیں، سپر بریک لگ جاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے مجھے کوئی طاقت روک رہی ہے، اس کا پیر آگے نہیں بڑھتا، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لوگ اس سے پوچھے، ارے تو سامنے جا رہا تھا، تجھے پیپر نظر آیا، ہیرو کا فوٹو تھا، ہیروئن کا فوٹو تھا، کرکٹ کے کھلاڑی کا فوٹو تھا، تو اس کے اوپر پیر رکھ کر چلا گیا، اس کو رونگتا ہوا چلا گیا، اس کو رونگتا ہوا چلا گیا، اس کے اوپر قدم ڈال کر
چلا گیا، یہ پیپر تجھے نظر آیا، اس کے اوپر پیر کیوں نہیں ڈالتا؟ وہ کہتا ہے یہ پیپر ضرور ہے مگر اس پیپر کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس آیت کی وجہ سے میں پیپر کی قدر کرتا ہوں۔ پیپر کو اٹھاتا ہے، اس کاغذ کو اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، مقدس جگہ پہ لے کر جا کر وہاں رکھتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی مسلمان راستے میں جا رہا ہے، 3000-4000 میٹر کا کوئی کپڑا راستے میں پڑ گیا، 3-4 جگہ کپڑے پڑے، راستے میں گیا، کپڑا دیکھا، کوئی اٹھاتا نہیں، اور تھوڑا آگے گیا، 10,000 میٹر کا کپڑا اس کو نظر آیا، کوئی اٹھاتا نہیں، اور تھوڑا آگے گیا، ریشم کا کپڑا پڑا ہے، مسلمان جا رہا ہے، امانت دار مسلمان ہے، اس کپڑے کو بھی اٹھاتا نہیں ہے۔ 5,000 کا کپڑا پڑا، اٹھایا نہیں، 10,000 کا کپڑا پڑا، اٹھایا نہیں، 20,000 کا کپڑا پڑا، اٹھایا نہیں، ریشم کا کپڑا پڑا ہے، اس کو بھی اٹھاتا نہیں ہے۔ اور تھوڑے آگے جب جاتا ہے، قرآن میں جو کپڑا لپیٹتے ہیں جس کو جزدان کہا جاتا ہے، 5 روپیہ کا ہے، وہاں راستے میں گرا پڑا، اس کو اٹھاتا ہے۔ لوگ اس سے پوچھے، میں اگر اس سے پوچھوں ارے مسلمان یہ 10,000 کا کپڑا کیوں نہیں اٹھایا، 5,000 کا کپڑا کیوں نہیں اٹھایا، 15,000 کا کپڑا کیوں نہیں اٹھایا، ریشم کا کپڑا کیوں نہیں اٹھایا، اس 5 روپے کے کپڑے کو تو کیوں اٹھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کپڑے کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اس جزدان کا جو 5 روپے کا کپڑا ہے اس کا تعلق قرآن سے، یہ کپڑا کپڑوں میں اعلیٰ کپڑا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، بوسہ دیتا ہے، پیار کرتا ہے، مقدس زمین پر رکھتا ہے، مقدس جگہ پر رکھتا ہے۔ مسلمانوں، جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا وہ کپڑا کپڑوں میں بھی اعلیٰ ہو گیا، وہ کاغذ کاغذوں میں بھی اعلیٰ ہو گیا، اس کاغذ کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، اس کپڑے کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی کی احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے اگر ہمارا تعلق بھی قرآن سے جڑ گیا اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا، قرآن کی بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا ذکر وانا له حافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن کے محافظ ہیں۔ اللہ پاک جب قرآن کی حفاظت کرے گا قرآن کے پڑھنے والوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ تاتاری قوم نے جب قرآنوں کو جلا ڈالا انہوں نے سوچا اگر ہم قرآن کو جلائیں گے تو دنیا میں کوئی قرآن کا حافظ باقی نہیں رہے گا، دنیا سے قرآن ختم ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ کر لوگ بدلتے ہیں، قرآن پڑھ کر لوگ اللہ کے نبی کے دیوانے بنتے ہیں، قرآن پڑھ کر لوگ اسلامی حکومت نافذ کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھ کر لوگ اللہ کے دیوانے بنتے ہیں، راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں، ہمارے ٹی ویاں چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے سوچا قرآن کو اگر ہم جلا ڈالیں گے تو دنیا میں پھر قرآن باقی نہیں رہے گا، لوگ بدلیں گے نہیں، ہمارے باتوں پر چلیں گے، ہمارے فیشن، ہمارے طرح کپڑے پہنیں گے۔ اس نے قرآن کو جلا ڈالا، ہزاروں کتابوں کو جلا دی، اتنے کتابوں کو جلایا۔ اس زمانے میں وہاں ایک برج بن گیا تھا قرآن کے جلانے کی وجہ سے، اتنے کتابوں کو انہوں نے جلا ڈالا۔ اس برج کے اوپر سے گاڑیاں جایا کرتی تھی، انہوں نے اعلان کیا اب دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، ہمارے ملک میں کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، کوئی بک اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اب تم قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ 6 سال کا ایک بچہ آگے بڑھا، الحمدللہ سے شروع کیا، الف لام میم پڑھا، والناس تک قرآن پڑھتا چلا گیا اور دنیا والوں کو بتایا دنیا والوں تم تو قرآن کے کتابوں کو مٹا سکتے ہو، تم تو مصحف کے جو لکھے ہوئے ہیں اس کو مٹا سکتے ہو، حروف کے انداز میں جو لکھے ہیں، کاغذوں پر جو لکھا گیا ہے اس کو مٹا سکتے ہو، اس کے پنڈ کو تو مٹا سکتے ہو، مگر ہمارے سینے میں جو قرآن ہے اس کو کون مٹا سکے گا؟ 6 سال کا بچہ پورا قرآن پڑھتا چلا گیا۔ مسلمانوں، یہی قرآن ہمیں خبر میں ساتھ آنے والی، اس قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ آج میڈیا، جھوٹی میڈیا لو جہاد یا فساد میں لگی ہوئی ہے، اس میں الجھی ہوئی ہے۔ آج کی جھوٹی میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہے، آج کی جھوٹی میڈیا مسلمانوں کی عزت کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے، آج کی جھوٹی میڈیا مدارس اسلامیہ کو برا کہنے میں لگی ہوئی ہے۔ جھوٹی میڈیا جھوٹ بتاتی ہے، سچی خبریں نہیں دیا کرتی۔ امریکہ میں ایک آدمی اور ایک ڈاکٹر مسلمان ہوا تھا، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، اس جمعے میں بات بتاؤں گا۔ تو امریکہ میں ایک اسپتال میں 2
بچے پیدا ہوئے 2 عورتوں کے، ایک مرد ایک عورت بچی۔ تو جب پیدا ہونے کے بعد بازو میں سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، بیڈ پہ تھے۔ پیدا ہونے کے بعد جو نمبر لگایا جاتا ہے، یہ فلاں کی لڑکی، یہ فلاں کا لڑکا، وہ غفلت میں پتہ نہیں کیسے وہ بھول گئے، کیسے ہو گیا، غفلت ہو گئی تھی ان سے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ لڑکا کس کا ہے، لڑکی کس کی ہے، نمبر ڈالے ہوئے نہیں تھے، غفلت ہو گئی تھی، فیصلہ کرنا بہت مشکل کی بات تھی۔ تو ایک مسلمان ڈاکٹر تھا، ایک عیسائی ڈاکٹر تھا، کرسچنز ڈاکٹر تھا۔ تو جو مسلمان ڈاکٹر تھا اس سے کرسچنز جو عیسائی تھا اس ڈاکٹر نے کہا، مسلمان تو کہتا تھا قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اب تو قرآن سے مجھے بتا کہ یہ لڑکا کس کا ہے، لڑکی کس عورت کی ہے۔ تو مسلمان حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اسلام اور عیسائیت کی عزت کی بات ہے، اسلام اور عیسائیت کی لڑائی کی بات ہے، اسلام کی عزت کی بات ہے۔ تو مسلمان جامعہ ازہر ایک مصر میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، سارے دنیا کا بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے کو پہنچا۔ وہ مدرسہ ہمارے اس شہر سے بڑا مدرسہ ہے، اتنا بڑا مدرسہ وہاں موجود ہے مصر میں۔ وہاں پہنچا، ان کا ایک دوست مولوی صاحب تھے، لیکچرر تھے، جامعہ ازہر میں پڑھانے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر ان سے کہا، مولانا صاحب امریکہ میں ایک اسپتال میں ایسا واقعہ پیش آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن سے تم بتاؤ یہ لڑکی کس عورت کی ہے، لڑکا کس عورت کا ہے۔ تو وہ مولانا نے کہا کہ بہت سارے کتابیں تلاش کی، کتابوں کو کھولا، کتابوں کو کھنگالا، قرآن کو کھولا، قرآن میں دیکھا۔ مولانا نے کہا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، مگر قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا میں تمہیں دیتا ہوں۔ میڈیکل سائنس سے رپورٹ نکالنا، رزلٹ نکالنا تمہارا کام ہے، مگر قرآن کی آیت کا ٹکڑا میں تمہیں دیتا ہوں۔ مولانا نے قرآن کی آیت کا ٹکڑا دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 4ویں پارے میں یہ آیت ہے لن تنالوا البر حتی میں، کہ مرد کو باپ مر گیا تو بیٹا بیٹی ہوتی ہے، مرد کو 2 حصے دیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ دیں گے۔ ہر چیز میں اللہ پاک نے مرد کو 2 چیزیں دیا، عورت کو 1 چیز دیا ہے۔ تو اب مولانا نے یہ آیت کا ٹکڑا دیا، اس آیت کے تفسیریں پڑھی، بہت ساری کتابیں پڑھے۔ پڑھنے کے بعد جو ڈاکٹر تھا امریکہ پہنچا، پہنچنے کے بعد اس ڈاکٹر نے اس عیسائی ڈاکٹر کو بلایا، بلا کر کہا اس عورت کا اور اس کا عورت کا، دونوں عورتوں کا 10 ml جو دودھ ہے دودھ لاؤ۔ دونوں کا دودھ منگوایا، منگوانے کے بعد دونوں کے دودھوں کو تولا گیا، معلوم کیا گیا، ریسرچ کیا گیا تو معلوم ہوا ایک عورت کے دودھ میں 100% 100% وٹامنس تھے اور دوسرے عورت کے دودھ میں 50% وٹامنس تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے مرد کو باپ کے مرنے کے بعد اگر 200 روپیہ ہے یا 150 روپیہ ہے، مرد کو 100 روپیہ دینا، عورت کو 50 روپیہ دینا، کیونکہ قرآن مرد کے حصے کو بلند کیا اور عورت کے حصے کو تھوڑا کم کیا ہر چیز میں۔ تو اب انہوں نے ریسرچ کیا، معلوم کیا، معلوم کرنے کے بعد کہا قرآن کے موافق جو 50% وٹامنس ہے، یہ جس عورت کا دودھ میں 50% طاقت ہے، وٹامنس ہے، جو طاقت دینے والا دودھ ہے، یہ لڑکی اس عورت کی ہے، اور جو عورت 100% اس میں وٹامنس ہے دودھ میں، وہ لڑکا اس عورت کا ہے۔ انہوں نے قرآن سے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا، سکون نہیں ہوا۔ اس ڈاکٹر کو، وہاں کے لوگوں کو ریسرچ کیا گیا، معلوم کیا گیا، رپورٹ جب آیا تو رپورٹ میں بھی یہی نکلا، یہ لڑکا اس عورت کا ہے، یہ لڑکی اس عورت کی ہے۔ قرآن کے فیصلہ، جو قرآن نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ سچا نکلا۔ وہ عیسائی ڈاکٹر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یہ میڈیا لوگوں میں ظاہر نہیں کرتی، اس لیے کہ جھوٹی میڈیا مسلمانوں کے دشمن ہے۔ جب تک مسلمان زندہ رہے گا یہ دشمنان اسلام ان سے دشمنی کرتے رہیں گے۔ مسلمان اتنا بیوقوف ہو گیا، اتنی دشمنی کرنے کے بعد، لاکھوں مسلمانوں کے قتل کرنے کے بعد، 4 سال بچے کے گلا ذبح کرنے کے بعد، 1 سال کے بچے کے سانس کو روک دینے کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بھی انہی کے ٹی وی اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ جب مسلمان گھر میں قرآن پڑھتا ہے، ہماری اماں پڑھتی ہے، ہماری بیوی پڑھتی ہے، ہمارے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں
میرے عرش کو چھوڑ دو, میرا ایک بندہ میری ایک بندی گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کے جاؤ, ان کے پاس بیٹھو, ان کی خدمت کرو, ان کے پیروں کی طرف اپنے پر کو بچھاؤ, ان کے گھروں میں برکتوں کو نازل کر دو. برکتوں کو لے کر آسمان سے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. مسلمان ٹی وی کو آن کر کر, ناچ کو آن کر کر, گانے کو آن کر کر, منافقت کو چلا کر ان فرشتوں کو واپس بھگا دیتا ہے. جو امبرلہ ہمارے گھروں کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ڈش اینٹینا, یہ اللہ کے رحمت کو روکے ہوئے ہیں, خدا کی قسم. ہمارے اولیاء کیا یہ گانے سنتے تھے جن کو ہم مانتے ہیں, کہتے ہیں پیران پیر, عبد القادر جیلانی, خواجہ معین الدین چشتی, نائب رسول بابا, یہ ان چیزوں سے منع بالکل کیا کرتے تھے, حلال اور حرام کی تمیز کیا کرتے تھے. آج ان کا نام ہم لینے والے ہیں جو کافروں کی بالکل اتباع کرتے جا رہے ہیں. کیا یہ ہمارے ساتھ آئیں گے خبر میں ٹی وی؟ یہ ناچ آئے گا, یہ ناچنے والے کے کیا ایک نیکی دیں گے؟ خدا کی قسم یہ نیکی تو دینا دور کی بات ہے, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے. ہمیں کہاں سے نیکیاں دے دیں گے جن کے آس طریقے پر ہم عمل کرتے جا رہے ہیں. قرآن والوں کو سینے سے لگاؤ, قرآن کو سینے سے لگاؤ. خدا کی قسم اللہ پاک سارے دنیا کے مخلوقات کو تمہارے تابع بنا دے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی دو عورتیں پیدا ہوئے, ایک عورت کا بچہ, ایک عورت کو بچی. تو اس زمانے میں الگ ہوتا تھا, اس طرح کے اسپتال نہیں تھے. جب پیدا ہوئے بدل گیا, بچہ اس کے پاس, بچی اس کے پاس چلے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا گیا, کہا کہ اب تم دونوں میں فیصلہ کرو, یہ بچہ کس کا, یہ بچی کس کی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا دودھ منگوایا, دونوں کا دودھ تولا. جب دودھ کو تولا, 5 ml یا 10 ml دودھ کو منگوا کر تولا. جس عورت کا دودھ وزندار تھا بچہ اس کو دے دیا گیا, جس عورت کا دودھ کم وزن تھا بچی اس کو دے دیا گیا. یہ قرآن ہے, قرآن میں سب کچھ موجود ہے. قرآن میں سائنس, قرآن میں جغرافیہ, قرآن میں میتھس, قرآن میں 18,000 قسم کے علوم موجود ہے. آج ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں. مسلمانوں اللہ کے واسطے قرآن کو سمجھو, اپنے گھروں میں قرآن لا کر رکھو, اپنے بچوں کو قرآن سکھلاؤ. ڈاکٹر ضرور بناؤ, انجینئر ضرور بناؤ, اس سے پہلے ترجمے والا قرآن اپنے بچوں کو سکھاؤ تو ضرور. میں نے پہلے بھی کہا تھا, نانوتوا دیوبند کے پاس ایک گاؤں ہے, ایک آدمی کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد نانوتوا میں ان کو دفن کیا گیا. دفن کرتے وقت ایک اللہ کے ولی خبر میں اترے تھے دفن کرنے کے لیے, اتر گئے, دفن کر دیا. ان کے جاب میں ایک کارڈ تھا, ان کی نوکری کا کارڈ, وہ کارڈ اس خبر کے اندر گر گیا. وہ اٹھ کر واپس آ گئے, وہ دیکھے نہیں تھے, ان کو معلوم نہیں تھا گر گیا بول کے. گئے واپس, جانے کے بعد جب آفس پہنچے, آفس میں دیکھا کارڈ جیب میں موجود نہیں تھا. جب کارڈ جیب میں موجود نہیں تھا تو فوراً گاؤں میں آئے, آ کر لوگوں کو بولا, لوگوں اس خبر کے اندر میرا کارڈ گر گیا ہے, ابھی تو ہم نے ان کو دفن کیا, آؤ خبر کو کھودیں گے, اس خبر کے اندر سے میرا کارڈ کو لے لوں گا. لوگ بولے ابھی دفن کیے ہیں, چلو جائیں گے. جا کر وہاں خبر کو کھودا گیا کارڈ کو لینے کے لیے. دیکھا کہ خبر کے اندر گلاب کے پھول بھرے پڑے ہیں, دیکھا کہ خبر کے اندر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, دیکھا کہ خبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہے, دیکھا کہ خبر کے اندر مشک اور خوشبو آ رہی ہے, دیکھا کہ خبر کے اندر جنت کے ہوائیں چل رہے ہیں, پھولوں سے خبر بھرا پڑا ہے. فوراً وہ اپنے کارڈ کو بھول گئے. اس عورت کے گھر کو, اس مرد جو انتقال ہو گیا تھا اس عورت کے پاس پہنچے, اس کے بیوی کے پاس پہنچے, اس کے گھر کو پہنچا. پہنچ کر ان سے پوچھا, مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے شوہر کیا عبادت کرتے تھے, تمہارا شوہر کیا کام کیا کرتے تھے, تمہارا شوہر کیا عمل کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی خبر بھری پڑی ہے, ان کے خبر میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے, ان کے خبر میں جنت کے ہوائیں چل رہے ہیں, ان کے خبر میں گلاب کے پھول بھرے پڑے ہیں. اس عورت نے کہا میرا شوہر بالکل ان پڑھ تھا, کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ حیران رہ گئے, ان پڑھ تمہارے شوہر کچھ نہیں پڑھتے تھے, کون سا عمل تھا ان کے خبر کو نورانی بنا دیا, کون سا عمل تھا ان کے خبر کو منور بنا دیا, کون سا عمل تھا ان کے خبر کو جنت کا گڑھا بنا دیا, جنت کا دروازہ بنا دیا, کون سا خبر تھا ان کے خبر کو جنت کے ہوائیں کھول دی خبر کے اندر, کون سا عمل تھا. اس عورت نے کہا ہماری شادی ہو کر 40 پر 7 سال ہو گئے, ایک ہی عمل میرے شوہر کرتے تھے,
किसी दिन भी उस अमल को नागा नहीं किया। पूछा कि वो अमल क्या था, उस औरत ने बताया अमल ये था, रोज़ाना मेरा शोहर फजर के नमाज के बाद कुरान उठाता था और कुरान खोलता था और बताता था, लाइन के ऊपर हाथ फेरता था और कहता था या अल्लाह तूने ये भी सच कहा, या अल्लाह तूने ये भी सच कहा, या अल्लाह तूने ये भी सच कहा। रोज़ाना यही काम करता था। मुसलमानों, वो आदमी कुरान को सीने से लगाने वाला, कुरान के ऊपर हाथ फेरने वाला, कुरान पर ईमान लाने वाला था। अल्लाह पाक ने उसके खबर को जन्नत का बाग बना दिया। आज हम कहाँ मानते हैं कुरान के अहकाम को? हमें यहाँ खड़े होकर सच्चे बात अगर बोलूँ ये हलाल है ये हराम है, मौलाना को ये बातें बोलने की क्या ज़रूरत थी भाई? अगर मैं यहाँ खड़े होकर बताऊँ ये जहन्नम का रास्ता या जन्नत का रास्ता, मौलाना को इतना खुला बोलने की ज़रूरत क्या है? हम बताएं फला ऐसी शादी करना हराम है, ऐसी शादी करना हलाल है, मौलाना को क्या ज़रूरत भाई ऐसी बातें बोलने की? कुरान को हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे खबर जन्नत के बाग कैसे बनेंगे? हमारे खबर में जन्नत की हवा कैसे चलेंगे? हमारे लिए जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? हमारे घर बरकत वाले घर कैसे बनेंगे? उसको पढ़ना नहीं आता था, उसको लिखना नहीं आता था, वो कुरान पे हाथ फेर कर कहता था अल्लाह तूने सच कहा, मानता था। मानने की सिफत की वजह से अल्लाह पाक ने उसके खबर को जन्नत का बाग बना दी। मुसलमानों, कुरान अपने घर में लाओ, कुरान पर अमल करो, कुरान पढ़ते जाओ। बूढ़े हो गए शर्म करने की बात नहीं, उम्र हो गई 60-70 साल शर्म पढ़ने की बात नहीं है। कहते हैं हम पढ़ेंगे नूरन क़ैदा आदा, हमारी मौत आ जाएगी, पढ़ने से क्या फ़ायदा? नहीं नहीं, जो कुरान को हाथ लगाएगा वो हाथ को भी अल्लाह कबूल करेगा, जो कुरान को बोसा देगा अल्लाह उसको भी कबूल करेगा। अगर कोई इरादे से पढ़ेगा, दुनिया में यहाँ पढ़ेगा, पढ़ना सीखेगा, दरमियान में उसकी मौत आ गई, अल्लाह के नबी के हदीस से इस बात का पता चलता है अल्लाह पाक खबर में भी फरिश्तों को भेज कर हमें कुरान सिखलाएगा। इससे बड़ी दौलत और कौन सी दौलत है? अल्लाह पाक हम सबको सही माने में इस कुरान को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारे बच्चों को कुरान सिखलाने की तौफीक अता फ़रमाए। आइंदा जुम्मा इंशाअल्लाह, आजकल बहुत सारे शादियाँ हो रही हैं, आइंदा जुम्मा शादी कैसा करना चाहिए, इस्लामी शादी क्या है, इस उन्वान पर इंशाअल्लाह बयान होगा। जल्द से जल्द मस्जिद में आने की कोशिश करें। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।